أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأراضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما بضعة رسول الله وزوجة علي المرتضى ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والرازية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها. واللعنة الدائمة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات صلی علی محمد. مجالس ایام عزائے شہادت حضرت سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سہ روزہ مجالس کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، وہ آیت کے 3 روز اسی آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. آیت ہے سورہ صف کی مشہور و معروف آیت جو اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ نماز جنازہ میں بھی شہادت ثانی یعنی رسول خدا کی نبوت اور رسالت کی شہادت جب دی جاتی ہے تو اس آیت کو وہاں اقتباس کیا جاتا ہے. آیت عجیب اور غریب انداز سے پروردگار عالم اپنا تعارف اپنے حبیب محمد کے ذریعے کروا رہا ہے. یعنی وہ پروردگار کے جو اپنے تعارف کا محتاج نہ ہو، جو اس بات سے منزہ اور مبرہ ہو کہ وہ دنیا والوں کو اپنا تعارف کروائے، وہ ذات مصطفیٰ کی حقانیت کو بتانے کے لیے اور عظمت ذات مصطفیٰ کو آشکار کرنے کے لیے اپنا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے کروا رہا ہے. اور فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک برا ہی کیوں نہ مانے. یعنی پہل مرحلے میں ہی پروردگار نے یہ بات بتا دی کہ سنو، اللہ کبھی بھی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، چاہے مشرک برا ہی کیوں نہ مانے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مشرک برا مان رہے ہیں تو میں حق بیان ہی نہ کروں. نہیں، حق تو بیان ہوگا. اب چاہے مشرک برا مانے اس بات سے کہ ہم نے رسول کو بھیجا تو مانتے رہیں، اگر اس بات سے برا مان رہے ہیں کہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تو مانتے رہیں، اور اگر اس بات سے برا مان رہے ہیں کہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا تو اگرچہ ان کو برا لگ رہا ہے تو لگتا رہے، اللہ کبھی بھی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک برا ہی کیوں نہ مانے. کس چیز کا برا؟ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے،
جو خدا نے تعارف کروایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی اگر پورے قرآن کو ایک طرف رکھیے اور اس آیت کو ایک طرف رکھیں، کم سے کم اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذہن انسانی اس طرف تو متوجہ ہے کہ ذات مصطفیٰ میں وہ طلسم موجود ہے کہ ذات الہی کا تعارف بن سکے، نور مصطفیٰ میں وہ حقانیت ہے کہ وہ ذات الہی، نور الہی کا تعارف بن سکے۔ هو الذی، وہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ جس نے بندے کو خلق کیا، جس نے رسول کو خلق کیا، جس نے نبی کو خلق کیا، ارسلہ، رسالت کی بات ہو رہی ہے، ارسلہ رسولہ بالہدی، رسالت کو مبعوث کیا، رسول کو مبعوث کیا۔ کیوں مبعوث کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب رہ جائے۔ لیکن پروردگار نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے، بلکہ درمیان میں دو قید لگائی ہیں۔ اگر میں سمجھا سکا اپنے مورد کو تو بہت اچھی بات ہوگی، نہیں سمجھ سکے بزرگ ویسے جو سمجھدار لوگ تشریف فرما ہے تو ضرورت نہیں پڑے گی اتنی ڈیپ میں جانے کی، لیکن پھر بھی ذرا سمجھیے گا۔ عربی زبان میں، اردو میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے قید۔ جب کلام میں، تخاطب میں، اسلوب تخاطب میں کوئی قید لگائی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے قید لگانے کا، مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں یا کسی سے کہیں مجلس پڑھوانی ہے کسی اچھے خطیب سے، توجہ کیجئے گا بہت، کسی اچھے خطیب سے، تو اب یہاں پر دو مقصد ہیں، اور یہ جو آپ نے خطیب کے ساتھ اچھا لگایا ہے یہ کیوں لگایا ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قید توضیحی اور ایک قید اعتراضی۔ قید توضیحی اور قید اعتراضی میں کیا فرق ہے؟ قید توضیحی کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، قید اعتراضی کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک شے کو اس کی ہم جنس اشیاء سے ممتاز قرار دینے کے لیے کوئی صفت لگائی جائے یا کوئی قید لگائی جائے، اسے کہتے ہیں قید اعتراضی، اور جہاں پر اس کی وضاحت کرنی ہو اسے کہتے ہیں قید توضیحی۔ آسان کروں، آپ کے حوالے کروں بات کو، اگر شہر میں ایسا ہو کہ خطیب تو بہت سارے ہوں لیکن ان میں اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، تو آپ اچھوں کو بروں سے الگ کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھا خطیب۔ لیکن اگر شہر میں صرف خطیب ہوں اور صرف آل محمد ہی کا ذکر کرے ممبر سے، تو اب یہ جو اچھے کی قید لگائی ہے یہ الگ کرنے کے لیے نہیں لگائی، بلکہ اس لیے بتائی ہے کہ ہر وہ خطیب جو آل محمد کی تعریف ممبر سے کرے بس وہی اچھا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک ہو گئی قید اعتراضی یعنی الگ کرنا، قید توضیحی الگ نہ کرنا بلکہ بیان کرنا، یہ جو صنف ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بات یہاں تک واضح ہو گئی؟ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا هو الذی ارسل رسولہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پروردگار نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے، بلکہ پروردگار نے فرمایا ارسلہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ پروردگار یہ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا باقی انبیاء ہدایت اور دین حق کے ساتھ نہیں آئے؟ کہ یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم بھیجیں وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ آیا کرتا ہے، جسے ہم بھیجیں، جس کا ارسال ہم کریں وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ شائبہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ فلاں نبی دین حق کے ساتھ نہیں آیا تھا، فلاں نبی ہدایت کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جہاں پر رسالت ہوگی، جہاں پر نبوت ہوگی، وہاں پر ہدایت بھی ہوگی، وہاں پر دین حق بھی ہوگا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی؟ اب مجھے جانا ہے اپنی ممدوحات کی طرف اور موضوع کی طرف جو آپ کے حوالے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید بہت ضروری ہے۔ فرمایا دو چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے دین حق۔ دین حق تو واضح ہے، اسے تمام ادیان کے اوپر غالب ہونا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کے عربی زبان میں دو معنی ہیں، اچھی طرح سمجھیے گا اس لیے کہ آگے کی تقریر میں یہ چیز کام آئے گی۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت ہے اراۃ الطریق، رستہ دکھانا، ایک ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا۔ توجہ کیجئے گا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں، میں امام باڑہ کی طرف آ رہا ہوں، امام باڑے کی طرف، رستے میں ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا یہ بتائیے امام بارگاہ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے داخل ہوں، سیدھے ہاتھ پہ مڑیے گا، پھر دوبارہ الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا۔ میں ان کے کہنے پر چلا، سیدھے ہاتھ پہ مڑا اور دوبارہ سیدھے ہاتھ پہ مڑ گیا، امام بارگاہ تک نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے رستہ تو دکھایا تھا، چلنا میرا کام تھا، توجہ کیجئے گا، چلنا میرا کام تھا۔ اب اگر کوئی گلی میں نے چھوڑ دی تو وہ میری غلطی ہے، بتانے والے کی نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک ہے ایصال الی المطلوب،
سوسائٹی کے گیٹ پر مجھے ایک شخص مل گیا. میں نے کہا بھائی امام بارگاہ یثرب کا رستہ ذرا بتانا. انہوں نے کہا آپ کو امام بارگاہ جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چلیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ کو لے چلتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی گاڑی آگے رکھی، میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور یثرب تک پہنچ گیا. اب اس میں بہکنے کا شائبہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہنچانے والا میرے ساتھ تھا. توجہ کیجئے گا، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. اور قرآن میں خدا کہہ چکا وما علینا الا البلاغ المبین، رسولوں کے اوپر سوائے بات کو واضح طور پر پہنچانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب ذمہ داری نہیں ہے تو نبی کا کام ہے رستہ دکھانا، چلانا نبی کا کام نہیں ہے. اگر اس رستے بتائے ہوئے رستے پر تم چل دیے اور منزل پر پہنچو گے تو نبی کو وہاں پاؤ گے، لیکن نبی کا کام رستہ دکھانا ہے، منزل تک پہنچانا نبی کا کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ منزل تک تمہیں خود پہنچنا تھا، نبی غدیر میں رستہ دکھا کر گئے. من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. منزل تک پہنچنا تمہارا کام ہے. پروردگار یہ تیرے عدل کے خلاف نہیں ہے بات کہ تو رستہ دکھانے والا تو منتخب کرے، رستہ دکھانے والا تو بھیجے، منزل تک پہنچانے والا نہ بھیجے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ پروردگار نے رستہ دکھانے والا تو منتخب کیا، رستہ دکھانے والا تو بھیجا، مگر منزل تک پہنچانے والا نہیں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا یا عمار ان رأیت علیٰ سلک وادیا والناس کلہم سلک وادیا واسلک مع علی ابن ابی طالب. اے علی، اے عمار، اگر تم دیکھو پوری دنیا ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو، وہاں جانا جہاں علی جائیں، اس لیے کہ وہ کبھی ہلاکت میں پڑنے نہیں دیں گے، ہدایت سے کبھی نکلنے نہیں دیں گے. ہدایت سے کبھی نکلنے نہیں دیں گے. میں نے کیوں یہ ساری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہے، توجہ کیجئے گا. دو چیزیں پہنچ گئیں. ایک ہدایت کا کیا مطلب ہے، ایک مطلب ہے ہدایت کا، اور قرآن میں دونوں مطلب نبی کے لیے استعمال ہوئے، نبی کے لیے دونوں. انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت. اے میرے حبیب، آپ جسے چاہیں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور دوسری طرف خدا قرآن میں خود فرما رہے انک لا تہدی، اے میرے حبیب آپ ہی تو ہیں جو ہدایت کریں گے. تعارض نہیں ہو گیا، ٹکرا نہیں گئی دو آیتیں. ایک آیت میں کہہ رہے آپ ہدایت نہیں کر سکتے، اور ایک آیت میں کہہ رہے آپ ہی کو ہدایت کرنی ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، وہاں خدا بتا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کا کام رستہ دکھانا ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک آپ نہیں پہنچائیں گے. اور جہاں کہہ رہے کہ ہدایت آپ ہی نے کرنی ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ رستہ آپ ہی نے دکھانا ہے. اے میرے حبیب، آپ کا کام ہے رستہ دکھانا، چلنا ان کا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک نہیں پہنچا سکتے. آپ کا کام ہے علی کو دکھانا، علی کے پیچھے چلنا ان کا کام ہے، آپ کا نہیں. علی کے پیچھے چلنا ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے بولیں کہ علی کے پیچھے چلو. نہیں، علی یہ اور بات ہے کہ علی اپنے پیچھے چلنے والے کو کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے. توجہ کیجئے گا، آئے گا اس کا مطلب بھی آگے تقریروں میں، لیکن آج کی حد تک صرف اتنا مطلب آپ کے حوالے کرنا ہے. کیوں یہ بحث ساری، کیوں ہدایت کے آپ کے حوالے کی؟ قرآن کی آیت پھر آئیے اس طرف. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کے جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی ارات الطریق کے ساتھ، رستہ دکھانے کی صلاحیت کے ساتھ، رستہ دکھانے کے فن کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیجا. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے. اب سوال آپ سے کروں، آسان سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے. یہ بتائیے کہ اگر یہ دین اسلام کے غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے ادیان ہیں، ایک ہے ملل اور ایک ہے نحل. ملل کہتے ہیں ان ادیان کو جو آسمانی ہیں ادیان ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہوں. نحل کہتے ہیں ان ادیان کو کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں. دین کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر ادیان، آسمانی ہو خواہ انسانی ہو، تمام تر ادیان دین اسلام کے آگے اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنے آپ کو اس میں ضم کر لیں. یہ ہے غلبہ اسلام کا مطلب. تو اب سوال یہ ہے کہ آج اس صدی میں اور اس تاریخ میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، کیا دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو گیا؟ اس لیے کہ دین اسلام کے علاوہ کئی دین ہیں جو سر اٹھائے ہوئے.
تو اگر یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جاتا، جیسا کہ خدا نے کہا کہ یہی ہمارا منشا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اگر یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی پوری دنیا اس کی عبادت کرے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پوری دنیا اس کا انکار کر دے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے، تو فائدہ کس کا ہے؟ رسول خدا کا، وہ رسول کہ جو عالم انوار میں پہلے ہی خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے دین اسلام کے غالب ہونے میں؟ نہیں، وہ تو اپنی زندگی پروردگار کی مرضی کے مطابق ہی گزار رہا ہے۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہے معاشرے کا، فائدہ ہے انسانوں کا، فائدہ ہے کائنات کا۔ اگر یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے تو فائدہ ہے انسانوں کا، فائدہ ہے معاشرے کا۔ بدبختی ہے ہی اس میں کہ انسان دین کو اس لیے چھوڑے کہ وہ اسے اللہ کے لیے فائدہ قرار دے۔ جہاں اس نے اللہ کے لیے فائدہ قرار دیا دین کو، وہیں دین سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ معاشرے کا۔ فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا۔ تو اب جب انسان کا فائدہ ہے اور نبی ایک ایسی چیز لے کر آئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا نظام لے کر آئے کہ جس میں انسانوں ہی کا فائدہ تھا، انسانوں ہی کا فائدہ تھا، معاشرے کا فائدہ تھا، کائنات کا فائدہ تھا، تو کیوں انسان نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ کیوں نظام نافذ نہیں ہوا؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کی وجہ سے نافذ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تبلیغ محمد میں نقص تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اب بچا کیا؟ بچی امت۔ آپ بات کر رہے ہیں دین اسلام غالب ہو گیا تمام ادیان پر یا نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہوا۔ غلطی کس کی ہے اس میں؟ کافروں کی، مشرکوں کی۔ آپ مجھے اتنی سی بات کا جواب دیجئے کہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں، آپ کے پڑوس میں مسلمان، سامنے مسلمان، پیچھے مسلمان۔ کافروں اور مشرکوں تک تو بعد میں آئیں گے کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا یا نہیں پھیلا۔ مسلمانوں کی وجہ سے کتنی رکاوٹیں ہوئی ہیں پہلے یہ تو گنیے، کہ اسلام صرف زبانوں تک ہے، عمل تک نہیں ہے۔ اسلام یہ پتہ ہے 5 وقت کی نماز ہے، یہ نہیں پتہ کہ نماز پڑھ کس کے لیے رہے ہیں۔ روزے کا معلوم ہے کہ رکھنا ہے، یہ نہیں پتہ کہ رکھ کس کے لیے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تب عبادت مانی جائے گی جب اس کے اندر روح عبادت موجود ہو۔ توجہ کیجئے گا۔ تو کافروں اور مشرکوں تک تو بعد میں، ان کا احتساب تو بعد میں۔ پہلے مسلمانوں سے پوچھا جائے گا جو دین محمد لے کر آئے تھے، کیا تم نے اس دین کو قبول کیا؟ یہ کہنا کہ اسلامی ملک ہے یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک تمہارے دن و روز دین اسلام کے مطابق نہ گزرے، دین اسلام کا نفاذ ہو نہیں سکتا۔ تو غلطی نہ محمد کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھیں مل کر، محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو غلطی نہ اللہ کی ہے، نہ قرآن کی آیت میں نقص، نہ رسول کی تبلیغ میں نقص۔ نقص ہے ان میں کہ جن کے لیے اسلام نافذ کیا جا رہا تھا۔ اگر وہ اسلام کی حقانیت کے سمیت اسلام کو ویسے قبول کرتے جیسے کہ قبول کرنے کا حق تھا، تو خدا کی قسم یہ اسلام ضرور پھیلتا۔ ختم ہو گئی تمہید۔ اب جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سن لیجئے گا۔ یہ اسلام ضرور ضرور پھیلتا اگر مسلمان اس دین کو ویسے قبول کرتے جیسے کہ قبول کرنے کا حق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کل کو کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ قرآن کی آیت غلط تھی یا رسول کی تبلیغ غلط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبب بنا فتح سیدہ نے دربار میں جا کر بتایا، نہ قرآن کی غلطی نہ میرے بابا کی غلطی، نقص تبلیغ میں نہیں امت میں تھا جو دین اسلام رک گیا۔ نقص امت میں تھا جو دین اسلام رکا، نقص تبلیغ رسالت میں نہیں تھا، نقص قرآن کی آیتوں میں نہیں تھا۔ میرے بابا تمہیں رستہ دکھا کے گئے، تم نے اس کی خلاف ورزی کی یا پیروی کی؟ اگر خلاف ورزی کی تو دین تمہاری وجہ سے رکا، اور اگر پیروی کی تو تمہاری وجہ سے پہلا۔ یعنی دین کا سارا نظام تمہارے ہاتھ میں تھا۔ تم چاہتے تو یہ دین پھیلتا، تم چاہتے تو یہ دین سمٹ جاتا اور اپنے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں محدود ہو کر رہ جاتا۔ جس ہدایت پر تمہیں نبی لگا کر گئے تھے، جس رستے پر تمہیں لگا کر گئے تھے، کیا تم اس رستے پر باقی رہے؟ دیکھیں، کسی بھی نظام کو سمجھنا ہو تو پہلے یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے کیا تھا اور نظام آنے کے بعد کیا اثر ہوا اور کتنا اسے قبول کیا گیا۔ اگر ان دو باتوں کو سمجھ جائیں گے آپ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نظام کیوں آیا اور کتنی
حقانیت کے ساتھ پھیلا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے صلوات پڑھے محمد علیہ ذرا بیدار سی اور مل کر صلوات پڑھ دیں جاگتی ہوئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں جا کے کیا کیا ہے؟ یہ جو خطبہ فدق ہے، آؤں گا میں خطبے کی جملوں تک، لیکن کیا کیا ہے بی بی نے؟ توجہ کیجئے گا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے نا رسول کو۔ اب جناب سیدہ نے جو کام کیا ہے، خطبہ فدق سبب ہے، بہانہ ہے، اصل مقصد فدق نہیں تھا، اصل مقصد ان عقائد کا تحفظ تھا جو بگاڑے گئے اس وقت جب علی کی جگہ پر کسی اور کو بٹھایا گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ کب سے پیدا ہوا؟ اختلاف کب سے پیدا ہوا؟ جو بگاڑ ہے اسلام کا، یہ جو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، یہ کس دن سے پیدا ہوا اور کس لمحے سے پیدا ہوا؟ یہ اسی لمحے سے پیدا ہو چکا تھا جب علی کی ولایت اور خلافت کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت اور خلافت کو رکھا نہیں گیا، تصور کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، سورہ زمر کی آیت ہے، میں نے بہت اس آیت کے اوپر تکرار کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر الگ الگ موضوعات میں یہ آیت آتی ہے اور قرآن کے ظواہر اور جتنے بھی باطن ہیں وہ مختلف ہیں، لہذا بہت سارے ہیں کثیر ہیں، تو اس میں اجازت ہے کہ میں آپ کے حوالے اس آیت کو پھر کر رہا ہوں۔ سورہ زمر کی آیت ہے 65ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کی توجہ کیجئے گا، حساس ترین آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، حساس ترین آیتوں میں سے، آؤں گا ابھی جس طرف میں آپ کو لے کر آیا ہوں، حساس ترین آیتوں میں سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس حساس ترین آیت سے کتنا بڑا مطلب ہے جو واضح ہو جاتا ہے۔ حساس ترین آیت کیوں کہا میں نے؟ ترجمے سے معلوم ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ پر اور آپ سے پچھلے والوں پر یہ وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں خاسرین میں سے ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ، آخرت میں کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے۔ وَأُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ پر وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پچھلے انبیاء تھے ان پر وحی کی گئی۔ کہ اگر سوچا جا سکتا ہے کیا کبھی کہ وہ محمد، وہ ذات جو آئی ہی شرک سے بچانے کے لیے ہو، جو آئی ہی شرک کی گمراہیوں سے نکال کے وحدانیت کے نور میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے، کیا اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذات کبھی شرک کرے گی؟ نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا؟ اعتراض ہوا آپ کے اور میرے نبی پر، اس بات کو لے کر اعتراض ہوا اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول خدا شرک کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشا، نستجیر باللہ۔ دلیل قرآن کی یہ آیت۔ اگر نہیں کر سکتے تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا؟ تو پہلی چیز تو یہ، حضرت علامہ سید مرتضی علم الہدیٰ، سید رضی کے بھائی جن کی نہج البلاغہ تالیف ہے، ان کے بھائی ہیں سید مرتضی علم الہدیٰ، سب نے نام سنا ہے۔ ان کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، یعنی انبیاء پر جتنا اعتراض کیا گیا ہے انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن پر گستاخ رسالت کا فتویٰ لگا وہی رسالت کا دفاع کرتے نظر آئے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو انہوں نے دفاع کیا اور بڑے عجیب انداز سے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ خدا نے رسول کو کہہ کر امت کو مخاطب کیا، بالکل ویسی جیسے آج ہمارے ہاں بزرگ یقیناً جانتے ہوں گے اس محاورے کو کہ بیٹی کو کہہ کے بہو کو سمجھانا، بالکل وہ والی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی اور اس آیت کا تعلق جس موقع سے ہے، مورد سے ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اجازت دیں گے تو بیان کروں۔ وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ جب رسول امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کا اعلان غدیر خم میں کر چکے، یا یوں کہیے میرے الفاظ میں کہ نبی بہت سو کی امیدوں کا جنازہ نکال چکے، تب ایک گروہ آیا قریش کا یا انصار کا نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ، ہمیں آپ سے شکایت ہے،
23 سال کی تبلیغ کے بعد نبی سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے بھائی؟ کہ شکایت یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا, آپ ہجرت کر کے آئے, ہم نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیے, غزوات میں ہم آپ کے ساتھ لڑے, ہم نے آپ کے ساتھ مالی اعتبار سے, طعام اعتبار سے آپ کی معاونت کی, اور ہمارے لوگ آپ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہو گئے, اور جب خلیفہ بنانے کی باری آئی تو آپ نے مہاجرین میں سے بنا دیا, تو یہ حق تو ہمارا تھا. کچھ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فرشتوں نے کیا تھا. پروردگار ہم عبادت زیادہ کی ہے, تیری عبادت زیادہ کی ہے, ہمارا حق بنتا ہے. خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم کہاں جانتے ہو. یہاں پر بھی بالکل ویسا ہی ہوا. شکایت تھی, چلو ٹھیک ہے شکایت تھی, آپ نے مہاجرین میں سے بنا دیا, ہونا تو انصار میں سے چاہیے تھا, ہم نے آپ کی مدد کی, ہمارے لوگ آپ کے ساتھ شہید ہوئے. رسول نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے یہ حکم میں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ توجہ میرے ساتھ رہیے گا, یہ حکم کیا میں نے اپنی طرف سے دیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ایک جملہ کہا, مننا امیر و منکم امیر. یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے ائمہ نے فرمایا کہ فساد برپا ہی اس جملے سے ہوا. ائمہ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے یہ جملہ, مصائب میں سے ایک مصیبت ہے یہ جملہ. کون سا؟ مننا امیر و منکم امیر. رسول کو صلاح دے رہے ہیں, رسول کو تجویز پیش کر رہے ہیں. کیا کہ اگر اللہ کی حکم سے, اللہ کے مرضی سے علی کو آپ نے خلیفہ بنا دیا ہے تو ٹھیک ہے, علی کو مہاجرین کا خلیفہ بننے دیجئے, ایک خلیفہ انصار میں سے بھی بنا دیجئے, ایک ولی انصار میں سے بھی بنا دیجئے, تاکہ اللہ کا حکم بھی باقی رہ جائے, انصار کی شکایت بھی دور ہو جائے. کیا ہوتا اگر نبی ان کی تجویز کو مان لیتے؟ اگر نبی ان کی تجویز کو مان لیتے تو علی کی خلافت تقسیم ہو جاتی, علی کی ولایت ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی, علی کی ولایت میں شریک آ کر کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی انہوں نے یہ تجویز دی, جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے, اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا اعمال ضائع ہو جائیں گے. اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا اعمال ضائع ہو جائیں گے. دیکھیں انہوں نے کیا, میں نے کیا جملہ کہا, پھر آ رہا ہوں اس جملے کی طرف. انہوں نے ابھی لا کر کسی کو علی کے مقابلے پہ بٹھایا تو نہیں تھا, پالان شتر کا منبر بنا ہوا ہے, لا کر علی کے علاوہ کسی کو لا کے اس پہ تھوڑی بٹھایا تھا, تخت پہ نہیں بٹھایا, تاج نہیں پہنایا, صرف تجویز دی. یعنی جہاں عقل میں خیال آیا پروردگار نے وہیں روک دیا کہ خبردار, بٹھانا تو دور کی بات ہے, جہاں علی کی برابری کا خیال بھی آیا وہیں مشرک ہو جاؤ گے, وہیں مشرک ہو جاؤ گے. تو جب خدا کو علی کی ولایت میں شریک برداشت نہیں ہے تو علی کی ذات میں شریک کیا خاک برداشت ہوگا؟ توجہ فرمائی آپ نے. یہاں سے آغاز ہوا خرابی کا, یہاں سے آغاز ہوا بربادی کا. یعنی یوں سمجھیے کہ جس عالم میں امت تبلیغ رسالت سے, نبوت کے اعلان سے پہلے تھی, اسی کیفیت میں دوبارہ پلٹی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ علی کی ولایت کا انکار کیا. توجہ, اس وجہ سے کہ علی کی ولایت کا انکار کیا. جناب سیدہ جب آئی ہیں دربار میں, کس کا حق تھا کس کو؟ دیکھیں یہ بات میں واضح کرتا چلوں, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں, ان سے میرا خطاب بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میں جو محنت کرتا ہوں جوانوں کے لیے کرتا ہوں, بزرگوں کو سبق سناتا ہوں, ان سے سیکھ کے منبر پہ بیٹھا ہوں. لہذا جوان خاص طور پہ توجہ فرمائیں. امیر المومنین کی خلافت, ولایت, آج آپ اذانوں میں کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. اگر علی کی جگہ پر کسی اور کو لا کر بٹھا دیا گیا تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ علی کا نقصان ہوا. علی کا تو فائدہ کوئی نہیں اگر علی کو اس منبر پہ لا کے بٹھا دو جس پہ تم بیٹھنے کی طمع کرتے ہو. کیا فائدہ امیر المومنین کا؟ یاد رکھیے گا اس جملے کو, اور بہت دقیق بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر امیر المومنین, کون امیر المومنین؟ کہ اپنی خلافت کے تخت پر آ کر بیٹھے, جب ظاہری خلافت کا زمانہ آیا, ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے, سنا ہوا واقعہ آپ کا, یا علی ایک سوال ہے. علی نے کہا یہ بتاؤ ذاتی ہے یا حکومت کے حوالے سے ہے؟ اس نے کہا میرا ذاتی مسئلہ ہے. علی اٹھے, چراغ کو اٹھائے, اندر لے کر گئے, دوسرا چراغ لائے. کہا یہ کیا کیا یا علی؟ کہا یہ جو چراغ پہلے جل رہا تھا یہ حکومت کے پیسوں کا تھا, اب جو چراغ ہے یہ میرا ہے ذاتی, چونکہ تو اپنا ذاتی مسئلہ لے کر آیا لہذا حکومت کے روغن سے تیرے مسئلے کو حل نہیں کروں گا. جہاں عدل کا یہ معیار ہو تو سوچئے جو علی چراغ کے معاملے میں اتنی احتیاط کرے, لا کے معاملے میں, روغن کے معاملے میں اتنی احتیاط کرے, وہ علی انسانی حقوق کے معاملے میں کتنی احتیاط کرے گا. لہذا
اگر امیر المومنین منبر خلافت پر آ کر بیٹھ جاتے، مسند خلافت پر آ کر، ظاہری اعتبار، جہاں تک باطنی اعتبار سے بات ہے، دلوں پر حکومت ہی، حلالی دلوں پر حکومت ہی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ سلمان کا مولا، سلمان کا خلیفہ بلا فصل تو علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابو ذر و مقداد و عمار کا خلیفہ تو علی امیر المومنین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بات ہو رہی ہے ظاہری تخت کی۔ اگر یہ ظاہری تخت پر آ کر علی کا بیٹھنا امیر المومنین کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو جناب سیدہ مطالبہ کس چیز کا کر رہی ہیں؟ توجہ کیجئے گا، مطالبہ کس چیز کا کر رہی ہیں؟ ہمارا دیکھیں، مجازن تو یہی کہا جائے گا کہ ہمارا حق چھنا، ہمارا حق چھنا، یہی کہا جائے گا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ اس حق کی ضرورت اہل بیت کو تھی، اس لیے جناب سیدہ نے مطالبہ کیا، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی ضرورت اہل بیت کو نہیں تھی، تو جناب سیدہ مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟ یعنی نعوذ باللہ نستجیر، میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن نتیجہ تو کوئی نکالنے والا یہی نکالے گا کہ جناب سیدہ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا مسجد میں، جناب سیدہ کو فدق کا اور خلافت امیر المومنین کا مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ امامت و نبوت و توحید جا کر جو دربار میں بتا رہی ہیں، مسجد میں بتا رہی ہیں، وہ تو ابس، نعوذ باللہ من ذالک، نستجیر باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جناب سیدہ کا جانا ابس ہے، نہ مطالبہ خلافت امیر المومنین ابس ہے۔ سیدہ دیکھ رہی ہیں قیامت تک کے منظر کو، توجہ کیجئے گا، سیدہ وہ نور الہی ہیں کہ جن کی نظر ہے قیامت تک کے انسانوں اور معاشرے کی طرف۔ سیدہ جانتی ہیں کہ علی کے علاوہ اگر کوئی بھی اس مسند پر آ کر بیٹھے گا سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کرے گا، لہذا اپنے فائدے کے لیے نہیں گئی ہیں، معاشرے کے فائدے کے لیے گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول کی ہدایت اپنے فائدے کے لیے نہیں، معاشرے کے فائدے کے لیے ہے، ہم مزاج رسالت ہے فاطمہ تبلیغ کر رہی ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، معاشرے کے فائدے کے لیے۔ ہم مزاج رسالت ہیں، ہم مزاج نبوت ہیں، وہی مزاج ہے جو رسالت کا مزاج، وہی مزاج ہے جو نبوت کا مزاج۔ اپنے لیے تبلیغ نہیں کر رہی ہیں، یا اپنے گھر والوں کے لیے تبلیغ نہیں کر رہی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں کس کے لیے؟ معاشرے کے لیے۔ حق چھنا، فدق کا مطالبہ کر دیں دربار آئیں، اور کس انداز میں آئیں؟ دیکھیں مقدمہ بھی جو بندہ بڑا عجیب و غریب بندہ، بی بی کے خطبے کے حوالے سے ہی چند جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں، اور جس منزل تک مجھے آنا ہے وہ بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ انشاءاللہ سہروزہ کی گفتگو میں اس کے حوالے سے گفتگو رہے گی، لیکن عجیب انداز سے جناب سیدہ آئی ہیں۔ میں نے کہا نا ہدایت کی علم بردار ہیں جناب سیدہ، رسول کے بعد۔ رسول کی حدیث ہے، بس بیان کروں گا اور پھر آج کی حد تک تقریر کو سمیٹوں گا۔ رسول نے فرمایا تھا اہتدوا بالشمس فاذا غابت الشمس اہتدوا بالزہرہ فاذا غابت الزہرہ اہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر اہتدوا بالفرقدین۔ مسجد بھری ہے اصحاب نبی سے۔ نبی نے فرمایا سنو، قرآن کی آیت ہے نا کہ پروردگار نے نجوم کو قرار اس لیے دیا جعل النجوم لتہتدوا بہا، پروردگار نے نجوم کو قرار دیا جو آسمانوں میں ستارے، خدا کی خلقت کا ہر مصلحت موجود ہے، کوئی بھی پروردگار نے چیز بغیر مقصد اور مصلحت کے خلق نہیں کی۔ یہ جو ستارے ہم نے آسمان میں بنائے ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت ملے، کس کب؟ فی البر والبحر، خشک و تر میں تمہاری ہدایت ہو جائے۔ تم اگر کہیں سفر کرو تو ان ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ ناپ سکو، سمندر میں کشتی چلا رہے ہو تو ان ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کو معین کر سکو اور منزل تک پہنچ سکو۔ اس لیے ہم نے ستاروں کو، جو ماہرین ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں۔ لہٰذا چاند، سورج، آج بھی آپ مغرب کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ آپ تعین کرتے ہیں جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے وہ مغرب ہے، اور جہاں سے طلوع ہو رہا ہے وہ مشرق ہے، تو یہاں سے تعین ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا خدا نے نجوم کو قرار دیا، اور پھر جب نبی ارشاد فرما رہے ہیں اہتدوا بالشمس، شمس سے اپنے رستوں کو تلاش کرو، شمس سے ہدایت حاصل کرو، تو مطلب تو یہی ہے نا کہ خشک و تر میں جب پھنسو تو شمس کو دیکھ کر اپنا رستوں کا تعین کر لو، خشک و تر میں جب پھنسو تب ستاروں کو دیکھ کر، قمر کو دیکھ کر، فرقدین کو دیکھ کر، زہرہ کو دیکھ کر اپنے ستاروں کا تعین، اپنے راستوں کا تعین کر لو۔ مطلب تو یہی ہے، رسول نے بتا دیا، سارے صحابیوں نے سن لیا، لیکن جیسے ہی مسجد سے کچھ لوگ اٹھ کے گئے، ایک صحابی تھا، اب نام نہیں لیکن صحابی تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اگر نبی اتنے کر و فر کے ساتھ، اتنے اعتماد و اعتبار کے ساتھ سورج، قمر، زہرہ، فرقدین کی ہدایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں
تو یہ نبی کوئی عام بات نہیں کر رہے ہوں گے، یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اس لیے جیسے ہی لوگ کچھ گئے اٹھ کر وہ نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا سورج سے ہدایت حاصل کرو، زہرہ سے ہدایت حاصل کرو، قمر سے ہدایت حاصل کرو، فرقدین سے ہدایت حاصل کرو. یا رسول اللہ سورج کون ہے؟ زہرہ کون ہے؟ قمر کون ہے؟ فرقدین کون ہے؟ اب سمجھیے اس بات کو. سورج ہے سب سے چمکدار سیارہ، اس کے بعد ہے چاند، چاند کے بعد جو سب سے زیادہ روشن ہے اسے کہتے ہیں زہرہ، اور زہرہ کے بعد جو سب سے زیادہ روشن ہے جو 2 ستارے ایک ساتھ رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں فرقدین. رسول نے فرمایا سنو، سورج سے ہدایت حاصل کرو، جب یہ چھپ جائے تو زہرہ کے پاس آؤ، جب وہ چھپ جائے تو قمر کے پاس آؤ، جب وہ چھپ جائے تو فرقدین کے پاس آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سورج سے مراد کون ہے؟ زہرہ سے مراد کون ہے؟ قمر سے مراد کون ہے؟ فرقدین سے مراد کون ہے؟ رسول نے فرمایا شمس سے مراد میں ہوں، زہرہ سے مراد فاطمہ ہے، قمر سے مراد علی ہے، فرقدین سے مراد حسن اور حسین ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تقسیم بتا دی، ان سے ہدایت حاصل کرو. اچھا ہمارے یہاں جب پنجتن کے نام لیے جاتے ہیں تو کس ترتیب کے ساتھ لیے جاتے ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. لیکن رسول نے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ترتیب غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے مراتب کے لحاظ سے، لیکن جو رسول نے ترتیب بیان کی ہے وہ ذرا مختلف ہے. اہتدوا بالشمس، شمس سے مراد رسول خدا. فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ فَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ اهْتَدُوا بِالْقَمَرِ. فرقدین تو آخر میں آئے، لیکن یہاں کی ترتیب پہ ذرا غور کیجئے گا. مجھ سے ہدایت حاصل کرو، جب میں تمہارے درمیان سے پردہ فرما جاؤں تو کہاں جاؤ؟ علی کے پاس نہیں، زہرا کے پاس. توجہ توجہ توجہ. کون ہے؟ نہ رسول، نہ نبی، نہ امام. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کرے، ہادی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہی ہو. اس بات کو سمجھیے اچھے طریقے سے. جناب سیدہ کی طرف رجوع کروا رہے ہیں رسول خدا. جب سورج غائب ہو جائے تو قمر کی طرف نہیں، زہرہ کی طرف جاؤ. کیوں؟ اگر زہرہ کی طرف نہیں گئے تو چاند کو پہچان نہیں پاؤ گے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی رسالت اور نبوت ایک طرف نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی ہے امامت، درمیان میں جو برزخ ہیں وہ ہیں جناب سیدہ. توجہ توجہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا خلافت بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ کی ہدایت کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ رسالت اور امامت کو جوڑ کے رکھیں، نہ ان کو جدا ہونے دیں، نہ ان کو مخلوط ہونے دیں. تبھی تو آپ اذانوں میں کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. یاد رکھیے گا آج اذانوں میں علی کی خلافت بلا فصل کی گواہی سیدہ کے ان اٹھنے والے قدموں کا صدقہ ہے جو دفاع میں دربار کی طرف جا رہے تھے، جو دفاع میں دربار کی طرف جا رہے تھے. اس انداز سے آئی ہیں جناب سیدہ. اہتدوا، کم سے کم دن جو لکھیں شہادت کے وہ ہیں 40، زیادہ سے زیادہ ہیں 6 مہینے. توجہ، کم سے کم 40، زیادہ سے زیادہ 40 والی روایت ہماری، پھر 75 دن، پھر 96 دن جس میں آج آپ بیٹھے ہیں عزا کے لیے، اور ایک روایت ہے بخاری کی 6 ماہ والی. تفصیلی روایت ہے، آپ کے حوالے نہیں کر رہا، لیکن اتنی روایت ہے کہ اپنے بابا کے بعد مکثت کہ زندہ رہیں کتنا عرصہ؟ 6 ماہ. کتنا عرصہ؟ 6 ماہ. کم سے کم 40 دن، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ. اگر ہادیوں کی فہرست اٹھا کے دیکھی جائے، دنیاوی اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، دنیاوی اعتبار سے تو کم و بیش خلافت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مدت بھی 6 ماہی ہے، سب کو آپ کو معلوم ہے. میں بات کر رہا ہوں نظام الہی کی. نظام الہی میں سب سے کم ترین مدت ہدایت کی جسے ملی وہ ہے جناب سیدہ. بس ختم کر رہا ہوں، تقریر کو سمیٹ رہا ہوں آج کی حد تک. وہ ہے جناب سیدہ. تو اب ضروری ہے کہ اس کم ترین وقفے میں سیدہ وہ کام کریں کہ آنے والے اماموں کے لیے زمینہ فراہم کریں ہدایت کا. ہر حجت اپنے بعد آنے والی حجت کے لیے زمینہ فراہم کر رہی ہے، آپ کو سیرت میں مل جائے گا. جناب سیدہ نے ایسا کیا کیا کہ زمینہ فراہم ہو گیا آنے والی حجتوں کے لیے، آنے والے اماموں کے لیے.
آنے والے ولیوں کے لیے، آنے والے اولیاء اللہ کے لیے کیا کیا جناب سیدہ نے؟ جناب سیدہ نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے خطبہ فدق کے عنوان سے، یہ خطبہ وہ ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پورے دین کا نچوڑ موجود ہے۔ اب اسی پر انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہے، منحصر ہے، آگے کے مزید 2 دن اسی کے اوپر گفتگو رہے گی کہ جناب سیدہ کی ہدایت اگر دیکھنی ہے تو خطبہ فدق اٹھا کر دیکھیے۔ توحید بتائی کہ توحید کیا ہے، نبوت بتائی کہ نبوت کیا ہے، رسالت بتائی کہ رسالت کیا ہے، امامت بتائی کہ امامت کیا ہے، بتایا کہ تم پہلے کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں کھڑے ہو، اور میرے بابا نے آ کر تمہارے اوپر کیا احسانات کیے۔ پھر بتایا کہ پروردگار نے جو اپنے احکام کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، وہ کیوں قرار دیا۔ صرف تعارف کروا رہا ہوں، 2 دن میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی جتنی بھی ہو سکے۔ کیوں پروردگار نے نماز کو واجب قرار دیا، روزے کو واجب قرار دیا، حج کو واجب قرار دیا، یہ سب جناب سیدہ خطبے میں ارشاد فرما رہی ہیں۔ بی بی خطبہ فدق کا ہے، فدق کا مطالبہ ہے، آپ فدق کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی اور پہلے کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ فدق بنا ہے بہانہ، ہدف ہے علی کی ولایت، ہدف ہے علی کی امامت۔ آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ کیوں علی کی امامت کے اوپر فوکس رہا؟ اس لیے توجہ اور التفات علی کی امامت کی طرف ہے کہ علی کو امام ماننے میں علی کا نہیں دنیا کا فائدہ ہے، اور حجتوں کو خدا نے بھیجا ہی اس دنیا کے لیے، اس معاشرے کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ حجتیں اپنا مفاد نہیں سوچیں گی، یہ حجتیں سوچیں گی معاشرے کا مفاد، کہ معاشرے کا فائدہ کس چیز میں ہے، معاشرے کا نقصان کس چیز میں، اس سے ان کو روکا جائے، جس چیز میں فائدہ ہے اس کی ترغیب دلائی جائے۔ یہ ہیں جناب سیدہ، اور خدا کی قسم یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا اگر عصمت و ولایت کا حامل نہ ہو۔ لقب ہے جناب سیدہ کا ولیہ، عصمت و ولایت کی حامل ہیں، حاملہ ہیں جناب سیدہ، عصمت بھی رکھتی ہیں، ولایت بھی رکھتی ہیں، اور ولایت تکوینی ولایت، سورج کو حکم دے تو سورج جگہ چھوڑ دے، توجہ، یہ ہے ولایت سیدہ کی۔ فرمایا کہ جب دربار میں داخل ہو رہی تھیں، کانت مشیتہا کمشیت رسول اللہ، جناب سیدہ جب چل رہی تھیں تو روایت کرنے والوں نے روایت کی کہ ایسے چل رہی تھیں ایسا لگ رہا تھا کہ رسول خدا چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا اس منزل پر۔ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے فاطمہ، جب امام سے پوچھا گیا کہ کیوں نام رکھا گیا، فرمایا ان الخلق فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ خلق ان کی معرفت سے عاجز ہے۔ کیا مطلب ہے عاجز ہے؟ توجہ کیجئے گا، بہت احتیاط کے ساتھ ایک منزل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ، اور خدا کرے کہ جیسے پہنچانا چاہتا ہوں ویسے ہی پہنچے، دعا ہے خدا سے۔ فتموا عن معرفتها، خلق کو عاجز رکھا گیا ان کی معرفت سے۔ کیا مطلب ہے عاجز رکھا گیا؟ فتمو یعنی روکنا، رکاوٹ بننا، فتمہ، فتمو، فاطم، کیا مطلب ہے اس کا؟ روکنا، رکاوٹ۔ خلق خود نہیں رکی ہے سیدہ کی معرفت سے کہ ہیں سیدہ ہم معرفت حاصل نہیں کر رہے، نہیں، فتمو، ان کو روکا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے۔ کیا مطلب ہوا معرفت سے؟ یعنی حق کے معرفت اگر چاہو بھی تو ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے ائمہ کی سیرت کو، اٹھا کے دیکھیے، بزرگ یقیناً واقف ہے شمائل، جب ائمہ کے شمائل بیان کیے تو بتایا رنگت کیسی تھی، گال پر تل تھا، داڑھی ایسی تھی، بال ایسا، سینہ ایسا، بازو ایسے، قد ایسا۔ لیکن جب جناب سیدہ کے شمائل پر کتابیں لکھی گئیں اور احادیث وارد ہوئیں، آپ اٹھا کر دیکھیے خدا کی قسم عقل دنگ رہ جائے گی۔ سیدہ کے قدقات کو تشبیہ دی گئی رسول سے، تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے کہیں سورج سے تشبیہ، کہیں چاند سے تشبیہ، کہیں زلف، کہیں بات آئی شب کی تو شب سے تشبیہ، یعنی تاریخ چاہ کر بھی شمائل سیدہ کو کما حقہ بیان نہ کر سکی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ارے جس کا وجود دیکھنے سے دنیا قاصر ہو، اس کی معرفت کا حق کیا ادا کر پائے گی؟ لہذا جتنی احتیاط کے ساتھ آپ کے حوالے یہ بات کر سکتا تھا اتنی میں نے کر دی۔ مستورہ کانت مشیتہا کمشیت رسول اللہ، ایسے چلتے ہوئے آ رہی تھیں جیسے رسول خدا،
یعنی یوں دیکھیے کہ تشبیہ دی بھی تو کائنات کے سردار سے، جس کا چلنا رسول سے مشابہ ہو، توجہ، جس کا چلنا رسول سے مشابہ ہو، ایسا روب اور دبدبا جیسے رسول کی ذات سے روب و دبدبا ٹپکتا تھا، نور ایسا کہ رسول خدا کا نور یاد آ جائے۔ اور روایت کا جملہ ہے کہ آ کر دربار میں، مسجد میں ایک جناب سیدہ نے آہ بھری، وہ آواز میں اتنا درد تھا کہ مسجد میں جتنے لوگ تھے انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو روایت آپ کے حوالے کی، لیکن تاریخی جائزے کے حوالے سے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ جناب سیدہ جانتے ہیں دربار میں کب آئی ہیں؟ اتنی تفصیل روایات میں نہیں لکھی، لیکن توجہ کیجیے گا، تاریخ کا جائزہ اگر لیا جائے، واقعات کا، جو کچھ ہوا، اس کے بعد جناب سیدہ کا دربار آنا کب ثابت ہے؟ جناب سیدہ دربار آئی ہیں تب جب جلتا ہوا دروازہ گر چکا۔ یوں سمجھیے کہ کمر خمیدہ ہے، ہاتھ پہلو پر ہے، اس عالم میں اپنا حق مانگنے گئی ہیں دربار میں۔ اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی تقریر، کل انشاءاللہ یہیں سے آغاز ہوگا۔ آپ کی ہائے بلند ہو گئی، پہلی جماعت ثانی گزر گئی، دوسری کا چاند ہو چکا، آپ بیٹھے ہیں فرش عزا میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیدہ کے گھر کا عالم کیا ہے؟ عزادارو، وہ بچے جنہوں نے اپنی ماں کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اپنی ماں کے اوپر چلتے ہوئے تازیانوں کو دیکھا ہو، ان بچوں کو کیسے قرار آئے گا؟ روایت کا جملہ ہے کہ رسول خدا کے بعد اور اس واقعے کے بعد جتنی دیر جناب سیدہ زندہ رہیں، ناحلۃ الجسم، جسم نحیف ہو چکا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد غش آتا تھا، اور جب طبیعت بگڑتی تھی تو دونوں بچے نانا کی قبر پر جا کے کہتے تھے، نانا ہماری ماں کو شفا عطا فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ اور علی کا عالم کیا ہے عزادارو جانتے ہیں؟ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ بہادر ترین شخص، وہ علی کے جس نے تنہا مرحب و انتر کو پچھاڑا ہو، وہ علی کے جو عمرو ابن عبدود کا قاتل ہو، وہ علی کے جس نے زندگی میں بڑے بڑے زخم کھائے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش میں مر جاتا۔ عزادارو، انسان اپنے مرنے کی تمنا صابر ہونا اگر اپنے، اور کون علی؟ اصبر الصابرین۔ جانتے ہیں یہ جملہ اصبر الصابرین کب کہا اور کس نے کہا؟ جب اپنے بابا کا کٹا ہوا لاشا دیکھ کر سید سجاد کربلا سے چلے ہیں، اپنے بھائی کا چھدا ہوا سینہ دیکھ کر چلے ہیں، جب اپنی ماؤں بہنوں کو برہنہ سر دیکھ کر آئے ہیں۔ ارے سید سجاد کے دل پہ نہ جانے کتنے زخم ہیں، پھپھیوں کا زخم ہے، بہنوں کا زخم ہے، باپ کا زخم ہے، بھائیوں کا زخم ہے۔ اس عالم میں سید سجاد نے اپنا تعارف اس طرح کرایا، انا ابن اصبر الصابرین، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صابر ہے، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ عزاداروں، میں نے ہاتھوں کو جوڑا مولا کی بارگاہ میں، مولا آپ نے اتنے مصائب جھیلے ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ سب سے بڑے صابر تھے۔ بعید نہیں کہ امام کی آواز آئے کہ میں نے اپنی بہن کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا۔ ارے علی وہ ہے جس نے رسول کی بیٹی کو تماچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزادارو، جانتے ہیں جب سیدہ کو تماچا لگا ہے، تازیانہ لگا ہے اور یہ سیدہ زخمی ہوئی ہے، روایت کا جملہ ہے، وہ جملہ جو علی نے زندگی بھر نہ کہا، سیدہ کی یہ حالت دیکھ کر علی کے منہ سے وہ جملہ نکلا، یا لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی مر گیا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔
عزادارو جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی. عزادارو جانتے ہیں روایتوں میں ایک جملہ آیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے. بیٹیوں کو زیادہ دیر آگ کے آگے کھڑا نہیں کیا جاتا, زندگی بھر بیٹیوں کو آگ سے بچایا جاتا ہے تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے. سیدہ کہتی ہیں النار تسعر وتصفع وجہی, دروازے کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے میرے چہرے کی جلد کو جھلسا کے لال کر دیا تھا. عزادارو آپ کے اور میرے مکتب کے ایک عالم ہیں علامہ محمد حسین کمپانی نشا پوری, وہ کہتے ہیں لست ادری خبر المسمار سلصدرہا خزینۃ الاسرار. آخری جملہ ختم ہو گئی تقریر. مجھے نہیں معلوم دروازے کی اس کیل کے بارے میں, ارے وہ سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا خزینہ ہے. عزادارو روایت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا. محمد کی بیٹی ہے, جلتا ہوا دروازہ ہے, ایک کیل ہے, روایت کا جملہ ہے. کنفذ کافی دیر دروازے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا, سیدہ آواز دیتی رہی یا علی میرا محسن مارا گیا, یا علی سیدہ زخمی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما, مشکلات میں جو قید ہیں پروردگار سب کی مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار امور مومنین و مومنات کو آسان فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو راضی و خوشنود فرما. ان مجالس کو, اس ذکر کو مرہم قلب امام زمانہ قرار دے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آخری والی کو اذن ظہور عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.